السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب احمد بلالہ صاحب، شہ نشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، صدر المعتمدین، محبان مجلس، عزیزان ملت، آپ تمام یہ بات بخوبی واقف ہے کہ 30 نومبر کے دن تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے۔ میں آپ کے درمیان میں آ کر یہ گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ہی نے متحدہ طور پر اپنی دعاؤں اور ووٹوں سے آپ نے محترم احمد بلالہ صاحب کو اپنا رکن اسمبلی منتخب فرمایا۔ اس کا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھی چاہوں گا۔ میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں کہ اس اسمبلی کے انتخابات میں بھی پہلے سے زیادہ ہم تمام کو متحد ہو کر اپنے ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ سے یہ وہ جماعت ہے جس کو قائد ملت بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ نے اپنا سب کچھ دیا، اپنا خون پسینہ دیا، اپنے زندگی کے قیمتی لمحات سے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ مجلس نے کبھی عصبیت کو فروغ نہیں دیا، مجلس نے کبھی بھی نفاق کی پالیسی کو نہیں اپنایا۔ مجلس نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہمارے اختلافات ہیں اور رہیں گے، مگر ان اختلافات کو ہم فروغ نہیں دیں گے، اس اختلافات کو ہم ہماری تباہی اور بربادی کا باعث نہیں بننے دیں گے۔ اور یہی پالیسی مجلس کی رہی کہ مجلس نے تمام مکاتب فکر کو، تمام مسلک کے ماننے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر ان سے کہا کہ ہماری منزل ایک ہے، راستے ہمارے الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہم اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے ہم کو مل کر متحدہ طور پر جدوجہد کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں مجلس کا ایک منفرد مقام ہے۔ اتر پردیش میں جب ہم جا کر یہی بات کرتے ہیں کہ عصبیت کے مظاہرے مت کریے، آپ کسی بھی مسلک اور مکتب سے آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، مگر آپ اس کو اختلافات کا ایک موضوع بننے مت دیجیے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں، مگر الحمدللہ یہ مجلس کی تاریخ رہی، مجلس کی اس تاریخ میں، اس کوششوں میں ہمارے بزرگوں نے بہت سے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا۔ میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بلدیہ کے الیکشن میں ان طاقتوں کو شکست دی جو مجلس کے بزرگوں کے پیغام کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس دنیا میں، اس کرۂ ارض پر، اگر کسی زمین پر انسان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں پر انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، وہ فلسطین ہے۔ میں جب نامپلی میں، ابھی ملے پلی میں تقریر کر رہا تھا تو ایک جذباتی نوجوان مجھے آ کر کہا کہ اسد صاحب یہ آپ لگائیے، اور آپ اپنی تقریر میں فلسطین کا ذکر کرنا کیوں چھوڑ دیے؟ اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ کیا کانگریس کے لوگ یا بی جے پی کے لوگ آپ پر تنقید کر رہے ہیں اس لیے آپ نے فلسطین کا ذکر چھوڑ دیا؟ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ وقت کم رہتا ہے، اسی لیے اسمبلی کے انتخابات میں میں چاہتا ہوں کہ ان تمام موضوع کو بحث بناؤں اور مجلس کا کام عوام کے درمیان میں رکھوں۔ تو اس بچے نے مجھ سے کہا کہ صاحب فلسطینیوں کے ظلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یقیناً
میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان کے اس جذبے کی کہ اس نے اپنے چند منٹ کے مجھ سے ملاقات میں میری سوچ بھی اس طرف راغب کی۔ یقیناً ہم تمام کو جو آج فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے۔ 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ظالم اسرائیل کی حکومت نے ان کو ختم کر دیا، جس میں سے 7,000 کے قریب بچے ہیں، جس میں 3,500 کے قریب خواتین ہیں۔ اسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے، اسپتالوں میں اینستھیسیا دینے کی دوا نہیں ہے۔ 50,000 خواتین اب آئندہ ہفتے میں ان کی ڈیلیوری کی تاریخ آنے والی ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے، برقی یا بجلی نہیں ہے، اور یہ مغربی دنیا جن کے ہاتھ ان معصوم فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، آج جو ساری دنیا کو درس دیتے تھے، آج ان فلسطینیوں پر ظلم پر گونگے، اندھے اور بہرے بن کر بیٹھے ہیں۔ بولتے ہیں کہ اسرائیل کو جواب دینے کا حق حاصل ہے، تو پھر یہ فلسطینی کیا کریں گے؟ اسرائیل ایک آکیوپائر ہے، اسرائیل ایک ایگریسر ہے۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اور اسرائیل اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو مغربی ممالک اس کو دے رہے ہیں۔ غازہ میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا، 21 لاکھ پر مشتمل ایک علاقہ ہے، جس میں سے آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے 10 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 10,000 بلڈنگوں کو بم ڈال کر اڑا دیا گیا۔ 36 اسپتال میں سے 19 اسپتالوں کو ختم کر کے رکھ دیا گیا، اور اسپتالوں پر بم گرائے جاتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو فلسطینیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم کو اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ فلسطینیوں کا مسئلہ کسی مذہب یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطینیوں کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ فلسطینیوں کا مسئلہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ فلسطینیوں کا مسئلہ عزت نفس کا مسئلہ ہے۔ فلسطینیوں کا مسئلہ اس لیے بھی اہم ہے کہ 75 سال سے ان کو مارا اور پیٹا جا رہا ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ریفیوجی پناہگیر بن چکے ہیں، مختلف ممالک میں، لبنان میں، جارڈن میں، عراق میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو مذمت کرنی چاہیے جو اسرائیل جیسا ایک اپارتائڈ سٹیٹ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ غیب سے ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت، وطن عزیز کی حکومت جو اعلان کر چکی ہے، باوجود اس کے کہ ہندوتوا آئیڈیالوجی پر چلنے والی بی جے پی کی حکومت ہے، اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم آزاد فلسطین مملکت کے قائل ہیں۔ ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ صرف زبان سے بولنے سے حل نہیں ہوگا، پہلے سیز فائر ہونا چاہیے غازہ میں۔ وہاں پر جو لوگ بے بس ہیں، مظلوم ہیں، ان تک ایڈ جانی چاہیے۔ اور اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ غازہ کے ان 20 لاکھ فلسطینیوں کو غازہ سے نکال کر مصر میں جو سینائی کا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، وہاں پر ان کو ڈھکیل دیا جائے، اور ویسٹ بینک سے نکال کر ان کو جارڈن میں ڈھکیل دیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان معصوموں کی تکلیف کو ہم کو اپنے سینوں میں محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ کی جب ویتنام سے جنگ ہوئی تھی تو کئی سالوں تک ویتنام اور امریکہ کی جنگ چلتی رہی۔ ایک شخص تھا واشنگٹن ڈی سی میں جو روز جا کر امریکہ کے صدر کا گھر، جس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، اس کے سامنے ایک چراغ کو جلاتا تھا۔ تو کسی ایک رپورٹر نے پوچھا کہ اتنے سال سے جنگ چل رہی ہے، تیرے چراغ جلانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چراغ اس لیے نہیں جلا رہا ہوں کہ میں صرف جنگ کی مذمت کروں، میں چراغ اس لیے جلا رہا ہوں تاکہ امریکہ کو معلوم ہو جائے کہ آج بھی مجھ میں انسانیت زندہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان فلسطینیوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کریں، اور جو لوگ فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو نیست و نابود اور برباد کر کے رکھ دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات یہ ہے
میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں بحیثیت رکن اسمبلی احمد بلالہ صاحب نے یہاں پر آپ ہی کے علاقے میں سام میں آپ ایک دیکھتے ہیں کہ چنچل گوڑا جونیئر کالج میں ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے، قریب 40 کروڑ کی لاگت سے 10 کروڑ کی لاگت سے ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے، ڈگری کالج بھی ہے، جونیئر کالج بھی ہے، اور اس کے الگ 10 کروڑ ہیں، اور ہائی سکول بھی بن رہا ہے، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد تکمیل کو پہنچے گا۔ پھر بستی دواخانہ ملک پیٹ میں احمد بلالہ صاحب نے 16 بستی دواخانے کھلائے ہیں، اور پھر یہاں ڈویل پورے میں جو دواخانہ وہ بھی ملک پیٹ اسمبلی حلقے میں آتا ہے، اس کا سر نو بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کے نلگنڈا بس سٹینڈ کے پاس جو گورنمنٹ کے دواخانے میں آکسیجن کی سپلائی پوری مؤثر کر دی گئی، نئے اس کو شروع کر دیا گیا۔ ملک پیٹ میں شادی مبارک 578 بینیفیشریز کو شادی مبارک کے چیک بلالہ صاحب کی نمائندگی پر دیے گئے، قریب 44 کروڑ کی لاگت سے 578 لوگوں کو شادی مبارک کے چیک دیے گئے۔ اور پھر میں آپ کے بات بتانا چاہتا ہوں کہ مجلس کی نمائندگی پر ہم نے حکومت سے 100 ایکڑ زمین لی قبرستان کے لیے، اور جب ہم کو قبرستان کی زمین ملی اور اس کو وقف بورڈ کے حوالے کیا گیا، تو مجلس نے جب ایک یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ایک وفد جا کر ملا تھا چیف منسٹر سے کہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے، اس وقت ہم نے نمائندگی کی تھی کہ تلنگانہ کے مسلم اقلیت کے قبرستان کے لیے 100 ایکڑ زمین ملنی چاہیے شہر کے اطراف میں 50 کلومیٹر کے فاصلے میں۔ اس کو قبول کیا گیا، اس کا گورنمنٹ آرڈر ایشو ہوا، تو مجلس نے فیصلہ یہ لیا کہ اس 100 ایکڑ زمین میں سنیوں کو بھی زمین دی جائے گی، شیعوں کو بھی دی جائے گی، فرقہ مہدویہ کو بھی دیا جائے گا، اور بہری سماج ہے ان کو دیا جائے گا۔ یہ مجلس کے کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مجلس اس طرح سے کام کر کے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اس کا اعلان ہوا، اس کا جیو دیا گیا، تو تمام مکاتب فکر کے مذہبی رہنماؤں کو بلا کر ان کے سامنے بات رکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن ختم ہونے کے بعد اس جگہ کا تعین جگہ بھی بتا دی جائے گی کہ کہاں پر یہ قبرستان کس کا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے قبرستان کی زمین کو ملنے کے لیے، یہ کام بھی مجلس نے کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ آپ ایسے مجلس کے مخالفین بہت سے ہیں جو چندے کے نام پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، مگر مجلس وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو سال کے 12 مہینے کام کرتی ہے، اور ہم کبھی بھی آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مجلس کی جو پالیسی رہی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا، انشاءاللہ تعالی وہی پالیسی پر مجلس چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی۔ ہم عصبیت کو کبھی فروغ نہیں دیے، کیونکہ آج اس ملک میں سب سے بڑا خطرہ ہم کو فرقہ پرستی سے ہے، RSS کے ایجنڈے سے ہے، کانگریس کے منافقت سے ہے، اس کی مفاد پرستی سے ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج اگر کانگریس پارٹی تلنگانہ کے الیکشن میں مائنارٹی ڈکلریشن کا اعلان کرتی ہے تو کیا کانگریس پارٹی مدھیہ پردیش میں کیوں نہیں کرتی؟ کانگریس پارٹی راجستھان میں بھی الیکشن ہے 25 تاریخ کو، مدھیہ پردیش میں بھی ایک تھوڑے دنوں میں، مگر یہاں پر اس لیے کرنا پڑا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ میں، اور مجلس اتحاد المسلمین کے ڈر سے، مجلس کے خوف سے یہ اعلانات کیے گئے۔ ارے مگر تمہارا ڈکلیریشن کون لکھا؟ ارے یاد رکھو، لفظ مائنارٹیز ایک کانسٹیٹیوشنل ورڈ ہے، ایک آئین میں لکھا گیا ورڈ ہے مائنارٹیز، اس کو ملا دیے لوگ ادر بیکورڈ کلاس سے، ایک کانسٹیٹیوشنل ورڈ ہے۔ بھارت کے آئین میں، سمویدھان میں آرٹیکل 30 میں لکھا گیا کہ ریلیجیس مائنارٹیز، لنگوسٹک مائنارٹیز لکھا گیا، مگر یہ احمق لوگ ہیں جو مجلس کی دشمنی میں مائنارٹیز کو OBC سے ملا رہے ہیں۔
ایک کانسٹیٹیوشن میں جو بات لکھی گئی تم اس کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ ارے اور تم کیا نہیں جانتے کہ مجلس کی وجہ سے تلنگانہ میں مجلس کی نمائندگی پر 201 ٹیمبرس کے ریزیڈنشل سکول چل رہے ہیں، جس میں 1,80,000 کے قریب مسلم طلباء اور طالبات مختلف سکول اور ہاسٹل میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ 80,000 تعلیم حاصل کر کے نکل گئے۔ بتاؤ کوئی مثال دے سکتا ہے بھارت میں کہیں پر کتنے ریزیڈنشل سکول چل رہے ہیں؟ خود پرانے شہر میں کئی ٹیمبرس کے یہ ریزیڈنشل سکول چل رہے ہیں، جس سے غریب عوام کی اولاد کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ وہ تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں۔ جس غریب ٹھیلا بنڈی پر فروٹ یا ترکاری بیچنے والا آٹو ڈرائیور ہے، میکینک ہے، اس کے بچے بچیاں نیٹ کوالیفائی کر کے گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں میڈیسن کر رہے ہیں، نیٹ اپنے ایم سیٹ کوالیفائی کر کے انجینئرنگ کر رہے ہیں، JEE مین کوالیفائی کر کے بہترین سے بہترین کالجز میں ایڈمیشن ان کو مل رہا ہے، کلیٹ کوالیفائی کر کے لائر بن رہے ہیں۔ یہ مجلس کے نمائندگی پر تلنگانہ کی حکومت نے کیا، اور پچھلے 9.5 سال میں 10,000 سے زیادہ کروڑ کے پیسے خرچہ کیے گئے۔ اب کانگریس کا ڈکلریشن ہے، یہ کانگریس بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ آپ کو یاد دلا رہا ہوں، کرناٹکا کے الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیسے اقتدار پر آئیں گے ہم بجرنگ دل پر بین لگائیں گے۔ 6 مہینے ہو گئے، بھول گئے؟ یہ میں اس وقت بھی کہا تھا یہ جھوٹ بولنے میں ماہر، یہ جھوٹے ہیں، یہ کبھی کام نہیں کرتے، اور پھر آج آ کر مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ارے بتاؤ کانگریسیوں، مدھیہ پردیش میں تمہارا سابقہ چیف منسٹر جس کا نام کمل ناتھ ہے، کیا اس نے نہیں کہا تھا کہ رام مندر کا کام راجیو گاندھی نے بابری مسجد کے تالے کھول کر شروع کیا تھا؟ اب بتاؤ، بولو، اس کا جواب دو۔ کمل ناتھ نے سچائی کو بیان کیا، انہی کی وجہ سے آپ دیکھ لو 1948 دسمبر میں 28 سے 29 دسمبر کو رات کے اندھیرے میں مسجد میں گھس کر ممبر رسول پر وہاں چیزیں رکھ دی گئی تھیں۔ کس کی حکومت تھی؟ کانگریس کی تھی۔ GB پنت چیف منسٹر تھے، نہرو وزیر اعظم تھے۔ نہرو نے کیا کیا؟ صرف ایک خط لکھا GB پنت کو، پھر ہم عبادت سے محروم ہو گئے۔ راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے، اگر آپ اور میں مقدمہ لڑ رہے ہیں تو دونوں فریق کو سن کر جج فیصلہ دیتا ہے۔ اس وقت مسلم سائیڈ کو نہیں سنا گیا، اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا۔ 10 منٹ کی ہیئرنگ میں جج صاحب نے 26 پیج کا آرڈر دے دیا۔ ٹائپ رائٹر پر 5 منٹ میں ٹائپ نہیں ہوتے 26 پیپر، پہلے سے سب ٹائپ ہو گیا تھا۔ بعد میں جج صاحب نے اپنی عقل کا مظاہرہ کیا، ایک کتاب لکھی، اس کا نام یاد نہیں آ رہا۔ اس کتاب میں جج صاحب نے لکھا کہ میں نے یہ ججمنٹ اس لیے دیا کیونکہ میں جب گھر میں بیٹھا تھا تو میں نے اپنے گھر کی دیوار پر 3-4 مرتبہ ایک کالے بندر کو دیکھا، کالے بندر کو دیکھا۔ پھر جج صاحب نے کہا جب میں کورٹ کو گیا تو کالے بندر کو دیکھا تو میں نے سمجھ گیا کہ اوپر سے اشارہ ہو رہا ہے ججمنٹ دے دو فیور میں۔ اب آپ بتائیے کوئی کالے بندر کو دیکھ کے ججمنٹ دیتا یا ایویڈنس کو دیکھ کر دیتا؟ کانگریس کی سرکار تھی، شیلانیاس موٹی نے نہیں کیا، یہ اور ایک بار کیے۔ پہلا شیلانیاس تو کانگریس کے زمانے میں بوٹا سنگھ نے کیا تھا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب کبھی بھی کانگریس اقتدار پر رہی، آندھرا پردیش میں حیدرآباد میں فساد ہوا، جب کبھی بھی اقتدار میں حیدرآباد میں بدترین فساد ہوا۔ 9.5 سال سے پورے تلنگانہ میں اگر کئی کرفیو لگا تو بھینسا میں لگا 1-2 دن کے لیے، اور کووڈ کے دوران لگا تھا، اور کووڈ کے دوران لگا، مگر کانگریس کے دور میں آپ دیکھو سال میں کئی دن کرفیو رہتا تھا۔ اب ان کے کانگریس کے صدر، جن کو میں نیا نام دے رہا ہوں RSS انا، ان کا نام آج سے RSS انا، تو RSS انا بول رہے میں حیدرآباد میں ایک نیا شہر بساؤں گا، جس طرح ان کے مائی باپ نائیڈو نے امراوتی بنایا تھا۔ ان کا اصلی مقصد میں بول رہا ہوں، آپ کو تکلیف ہوگی جب میں بیان کر رہا ہوں،
یہ RSS انا یہی چاہتے ہیں کہ پورے پرانے شہر کو برباد کر کے اس کو خالی ٹورسٹ علاقہ بنا دیا جائے. نیا شہر کہاں بنائیں گے؟ تم یہی بنانا چاہتے ہو ہم کو برباد کر کے. مگر سنو RSS انا، ہم تم کو تمہارے ناپاک عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. تم ہم کو برباد کر کے یہاں پر شہر بنانا چاہتے ہو. کہہ رہا ہے کہ حیدرآباد ڈکلیریشن ہے میرے پاس. نفرت سے بھرا ہوا صدر ہے کانگریس کا. یہ اس کی سیاسی زندگی کی آغاز چڈی پہن کر لٹ پھرا کر RSS کی شاخہ میں ہوئی تھی. اس کے بعد BJP میں گیا 1999 میں. 1999 میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو، مرحوم سید سجاد MLA الیکشن لڑے. یہ کشن ریڈی وہاں پر لڑے تھے، ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اس کو. پھر اس کے بعد تیلگو دیسم میں گیا. پھر RSS نے کہا چھوڑ تیلگو دیسم، کانگریس میں جا، تو کانگریس میں چلا گیا. اب بول رہے حیدرآباد میں ایک نیا شہر بناؤں گا. کہاں بناؤ گے تم ہم کو برباد کرنا چاہتے ہو ہمارے اس حیدرآباد کی پارلیمنٹ کے حلقے کو. ہرگز تم کو نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یقیناً ڈیولپمنٹ ہم کراتے آئے. یہاں پر سٹارم واٹر ڈرین کا انتظام کیا، کسی حد تک روڈ وائڈننگ کا بھی کام ہوا، الیکٹریسٹی کے سب سٹیشن بنائے گئے، نئی سیوریج لائن کا کام کاروان میں 290 کروڑ سے ہو رہا ہے. چندرائن گٹا میں اکبر الدین نے 300 کروڑ کی لاگت سے جیو حاصل کیا، جو الیکشن کے بعد نئی سیوریج لائن ڈالی جائے گی. ہم یہیں پر رہے، یہیں پر رہیں گے. چنچل گڑے میں پیدا ہوئے، چنچل گڑے میں مریں گے. کوئی مائیکا لال حیدرآباد ڈکلیریشن کے ہم ہرگز ایسا ہونے نہیں دیں گے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر یہ جو کانگریس پارٹی کے ناپاک عزائم ہیں، یہ RSS انا BJP سے ملے ہوئے ہیں اور ان کو اقتدار نہیں آئے گا. آپ دیکھنا ایک دن یہ دوبارہ BJP میں جائے گا. اس وقت آپ یاد رکھیں گے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر اسد الدین اویسی نے ہم کو باخبر کیا تھا، وہ بات سچ ثابت ہوئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر آپ اپنا ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریے، اتحاد کا مظاہرہ کریے. جو لوگ نفاق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو مسترد کریے. اور یہ کانگریس آئی ہے، ایک نئے آدمی کو لائے ہیں، بیچارے کو معلوم نہیں، مگر یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کے ذریعے سے، آپ کے ووٹ اور دعاؤں کے ذریعے سے انشاءاللہ دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار حلقہ ملک پیٹ کے اسمبلی کی عوام کی خدمت کے لیے منتخب ہوگا. آپ تمام کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.